علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ اور ان لوگوں کی طرف مت جھکو جو ظالم ہیں، ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ پکڑ لے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز نہ ہوگا اور تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ واجتنبوا قول الزور، اور تم جھوٹی باتوں سے بچتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم أو الوالدين والأقربين أن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبير۔ اے ایمان والو، تم لوگ انصاف قائم کرنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ اپنے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو، وہ مالدار ہو یا غریب، کیونکہ اللہ ہی ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ پس تم خواہش نفسانی کی پیروی مت کرو کہ انصاف سے ہٹ جاؤ، اور اگر سخن سازی اور پہلو تہی کرو گے تو اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہیں۔ لا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ، گواہی کو مت چھپاؤ، اور جس نے گواہی کو چھپایا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک سے اٹھ کر بیٹھ گئے، حالانکہ آپ پہلے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور فرمایا: اچھی طرح سنو، جھوٹی بات یعنی جھوٹی گواہی دینا، اس آخری جملہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو خیال ہوا کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے
کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا۔ آزادی انسان کے لیے ایک قیمتی نعمت اور بیش بہا سرمایہ ہے۔ ہر انسان رحم مادر سے آزاد پیدا ہوتا ہے، اسی لیے آزادی اس کی فطرت میں داخل ہے۔ آزادی کا احساس انسان کے اندر خودداری و خود اعتمادی اور اپنے آپ کی تکمیل و تعمیر کے جذبات پیدا کرتا ہے، لیکن جب آزادی کا یہ احساس ایک حد سے بڑھ جاتا ہے یا اس احساس کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے اور انسان کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے تو انسان میں بغاوت، حیوانیت، خود سری جیسے اوصاف پروان چڑھنے لگتے ہیں اور وہ اپنے دائرے سے بڑھ کر دوسروں کی آزادی کو پائمال کرنے لگتا ہے۔ پھر جب ایسے انسانوں کی معاشرہ میں کثرت ہوتی ہے تو انتشار، آپسی ٹکراؤ اور انا کی حالت پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی کشت خوں کی بھیانک مناظر بھی سامنے آتے ہیں۔ لیکن چونکہ انسان مدنی الطبع بھی ہے، اس لیے ابتدائے آفرینش سے انسان اپنی پیدائشی آزادی کے باوجود ایک نظام کی تابعداری کر کے اور ایک حکمراں کے ماتحتی قبول کر کے زندگی گزارنے کا عادی رہا ہے۔ ایک نظام حکومت سے وابستہ ہو کر وہ دشمنوں سے اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور آپس میں بقائے باہم کے اصول پر کاربند ہو کر امن زندگی گزارتا ہے۔ حکمرانی کے الگ الگ طریقے الگ الگ زمانے میں رائج رہے ہیں۔ کبھی شخصی حکومت رہی تو کبھی خاندانی حکومت، کبھی استبدادی نظام رہا تو کبھی عوامی نظام۔ تاریخ کے زیادہ تر مراحل میں ایسی حکومتوں کا غلبہ رہا جن کے حکمراں زمانۂ اقتدار سنبھالتے ہی خدائی کا دعویدار بن بیٹھے اور محکوم عوام کو اپنا غلام بنا کر ان سے اپنی بندگی کروانے لگے۔ محترم دوستو، جب اللہ تعالی نے اپنے آخری پسندیدہ دین کے طور پر شریعت اسلامیہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو اسلام نے اپنے ماننے والوں میں یہ بنیادی عقیدہ راسخ کیا کہ سارے انسان پیدائشی طور پر آزاد ہیں، لیکن یہ آزادی لامحدود نہیں جس سے انسان اپنے خالق کا باغی، وحشی اور سرکش ہو جائے، بلکہ سارے انسان اللہ وحدہ لا شریک لہ کے بندے ہیں۔ اسلام نے انسانوں کو اپنے ہم مثل کی بندگی سے نکال کر خداوند قدوس کی بندگی میں داخل کیا اور انسانوں کی زندگی پر اللہ تعالیٰ کے حکمرانی کے نظریے کو پختہ و مستحکم کیا۔ جیسا کہ اہل نجران کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی میں صراحتاً موجود ہے، فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَأَدْعُوكُمْ إِلَىٰ وِلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وِلَایَةِ الْعِبَادِ، کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں بندوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی اور بندوں کی حکمرانی سے نکل کر ایک اللہ کی حکمرانی میں آنے کی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حاکم فارس رستم کے دربار میں اپنے مقصد اصلی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، وَإِخْرَاجُ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، کہ میری آمد کا مقصد بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک غلبہ والے اللہ کی بندگی میں داخل کرنا ہے۔ مسلم دوستو، خلافت اسلامی کا تصور، اسلام خلافت کے طرز حکومت کو پسند کرتا ہے جس میں اصل حاکمیت اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو، اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم چلانا، اور امیر، سلطان اور حکمراں
اللہ تعالیٰ کے عادلانہ احکام کو نافذ کرنے میں اس کا نائب اور خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ مقام بھی اللہ کا عطا کردہ ہے۔ ارشاد ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ وہ تمہیں روئے زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ اہل اسلام نے حکومت الہیہ اور خلافت راشدہ کا ایسا بے نظیر نظام دنیا کے ایک بڑے حصے پر قائم کیا کہ اس سے بہتر کسی نظام کی مشاہدہ آج تک چشم فلک نے نہیں کیا۔ جس کے حکمراں عدل و انصاف، راست گوئی و پاک بازی، صفائی قلب اور روشن ضمیری اور خدا ترسی اور رعایا پروری میں اپنی مثال آپ تھے۔ محترم دوستو، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں الحمدللہ دنیا صدیوں تک اسلامی نظام خلافت اور اس کی رحمت و برکت سے مستفید ہوتی رہی، لیکن جب اپنی بدعمالیوں اور دشمن کے سازشوں کی وجہ سے نظام خلافت کا بالکلیہ خاتمہ ہو گیا تو دنیا میں ایک ایسے طریقہ حکمرانی کو رواج ملا جسے جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوری نظام حکومت اپنے اندر خوبیاں بھی رکھتی ہیں اور خرابیاں بھی رکھتی ہیں۔ اس کی بعض نمایاں خرابیوں کی طرف اشارہ کر کے علامہ اقبال کے ان اشعار میں موجود ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن آئے نظر اس کو مٹا دو۔ جمہوریت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں اکثریت پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں، اگرچہ اکثریت اور تعداد پر فیصلہ اسلامی نقطۂ نظر سے بھی ہر جگہ مذموم نہیں ہے۔ بسا اوقات اکثریت میں ہی قوت رائے مضمر ہوتی ہے، جیسا کہ علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اکثر فقہا کا کسی مسئلہ پر متفق ہونا حجت شرعی ہے اگر اسے اجماع نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خلافت کے انعقاد کے لیے بھی پوری امت کا اجماع ضروری نہیں، بلکہ اکثر لوگوں کا متفق ہونا کافی ہے۔ اس لیے فقہا نے قاعدہ بنایا للاکثر حکم الکل۔ اپنی خوبی اور خامی سے قطع نظر حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت انتہائی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں رواج پا چکی ہے، اور اس کی مختلف شکلیں تقریباً دنیا بھر میں مروج ہیں۔ بعض اسلامی اصول سے نسبت ہم آہنگ ہیں اور بعض متصادم، اس میں مختلف طرز حکومت کو سمو لینے کی گنجائش ہے۔ بعض اسلامی ممالک میں اسلامی جمہوریت کا بھی تجربہ کیا جا رہا ہے۔ جمہوری حکومتوں کی بنیاد عوام کے ذریعے مختلف منتخب ہونے والی حکومت پر ہوتی ہے، اس لیے الیکشن در حقیقت جمہوری ممالک کے لیے جس میں بہت ہی خاص موقع ہوتا ہے، اور لوک سبھا الیکشن ہمارے سروں پر ہے، کیونکہ الیکشن کے عمل کا سارا دار و مدار ووٹ پر ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، تو آئیے میں آپ لوگوں کو ووٹ کی شرعی حیثیت بتاتا چلوں کہ ووٹ انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس کا عربی متبادل انتخاب اور تصویت، جبکہ اس کا اردو متبادل ہے نمائندہ چننا، حق رائے دہی کا استعمال کرنا۔ جمہوری ممالک میں پارلیمنٹ، اسمبلی، کونسل، بلدیہ یا اس جیسے اداروں کے عوام کے ذریعے نمائندہ چننے کا عمل ووٹ پر منحصر ہوتا ہے۔ چونکہ یہ اصطلاح متحدث اور نئی ہے، حکومت سازی کے لیے انجام دیا جانے والا یہ عمل چونکہ عہد سلف میں موجود نہیں تھا، اس لیے اس کا استعمال قرآن و حدیث میں نہیں ہوا ہے، لیکن معنوی اور اصولی طور پر اس کے لیے ذخیرہ شریعت میں ہدایتیں موجود ہیں۔
شہادت شہادت کا مفہوم ہے عینی مشاہدہ یا بصیرت کے بنیاد پر کسی چیز کے برحق ہونے کی گواہی دینا۔ قول صادر عن علم حصل بمشاہدت بصر او بصیرت۔ ایک لحاظ سے اونٹ کی حیثیت عرفی شہادت اور گواہی کی ہے، اس لیے کہ ووٹنگ یا حق رائے دہی کے استعمال کے وقت یہ سمجھتا ہے کہ فلاں امیدوار اس عہدہ کے لائق ہے جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، یا پارٹی کی طرف سے اسے امیدوار نامزد کیا گیا، اور وہ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکتا ہے۔ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ امیدوار اس مقصد کے لیے موزوں اور قوی و امین ہے، چاہے وہ دوسرے کاموں کے لیے موزوں ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2، سفارش۔ ووٹ کی ایک حیثیت سفارش کی بھی ہے، گویا کہ ووٹر کسی متعین امیدوار کے سلسلے میں مجازی اتھارٹی سے یہ سفارش کرتا ہے کہ وہ ممبر پارلیمنٹ یا ممبر اسمبلی بننے کے لائق اور اہل ہے، اور وہ اس عہدہ کے اور منصب کی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر انجام دے سکتا ہے، لہٰذا میں اس کے انتخاب کی سفارش کرتا ہوں۔ سفارش کے بارے میں قرآن کریم کا حکم یہ ہے، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ یعنی جو شخص اچھی بات کی سفارش کرے اس کے لیے اس کے اجر میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو بری باتوں کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس کے گناہ کا کچھ بوجھ ہوگا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ لہذا رائے دہندگان اگر اچھے امیدوار کا انتخاب کریں تو یہ عمل ان کے لیے باعث اجر ہوگا، اور اگر غلط امیدواروں کا انتخاب کریں گے تو باعث مواخذہ ہوگا۔ نمبر 3، وکالت۔ وکالت کا مفہوم ہے کسی مخصوص کام کے لیے انسان کو اپنا نمائندہ اور نائب چننا۔ ووٹ کی ایک حیثیت وکالت کی بھی ہے، گویا ووٹ دینے والا حق رائے دہی کا استعمال کر کے در حقیقت اس حلقہ کے کسی امیدوار کو سیاسی امور، کار حکومت کی انجام دہی یا پارلیمنٹ کی تشکیل اور وزیر کے انتخاب کے لیے اپنا وکیل اور نمائندہ منتخب کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ووٹر نے سیاسی امور کی انجام دہی کے لیے کسی نااہل امیدواروں کو کامیاب بنا دیا اور جیتنے کے بعد اس شخص نے قوم و ملت کے حقوق کو پامال کیا اور ظلم و زیادتی کو راہ دی، تو ووٹر بھی اپنے رول کی حد تک اس کے گناہ میں شریک ہوں گے، اور اگر اچھے کام کی تو اس کی نیکیوں میں شریک ہوں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ووٹ کے اندر چاروں مفہوم ہونے کے باوجود اس پر شہادت کا مفہوم غالب ہے، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت شہادت کی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہندوستان کے آئین نے یہاں کے ہر شہری کو ووٹ دینے اور امیدوار بننے اور دیگر انتخابی عمل میں شرکت کا حق دیا ہے۔ بھارت کا آئین صفحہ نمبر 80۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ایک شہری کی حیثیت سے انتخابی عمل میں شرکت کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ووٹ دینا اور دوسرے انتخابی عمل میں شرکت کرنے کا حکم حالات اور موقع و محل کے لحاظ سے مختلف ہے۔ بعض حالات میں انتخابی عمل میں شرکت کرنا اور ووٹ ڈالنا محض جائز ہوتا ہے، اور کبھی مستحب اور واجب ہوتا ہے۔ ہندوستان میں موجودہ حالات میں الیکشن میں شرکت کرنا واجب لغیرہ ہی ہے، اور دنیا کے جن ممالک کے احوال ہندوستان سے مشابہ ہوں ان ممالک میں بھی الیکشن میں شرکت کرنا واجب لغیرہ ہی ہوگا، یعنی فی نفس ہی ووٹ دینا واجب نہیں ہے،
لیکن جن امور کا انجام دینا شریعت نے واجب قرار دیا وہ ووٹ پر موقوف ہے۔ مشہور قاعدہ ہے ما لا یتم الواجب الا فهو به واجب، کہ یعنی واجب کی تکمیل جس چیز پر موقوف ہوتی ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ پہلے ذکر آ چکا کہ ووٹ کی حیثیت شہادت کی ہے۔ شہادت حق شریعت کا ایک اہم حکم ہے۔ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں شہادت اور اس کے مشتقات کا استعمال 160 سے بھی زیادہ مقامات پر ہوا ہے۔ ان میں سے مقصد کے لحاظ سے واضح چند آیات کو ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جس نے گواہی کو چھپا دیا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت کے ماتحت امام قطبی مالکی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہادت اور گواہی کے چھپانے سے منع فرمایا ہے۔ متعدد قرائن سے اس ممانعت کی وجوب پر محمول کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک قرینہ یہ ہے کہ اس پر گناہگار ہونے کی وعید آئی ہے۔ انہوں نے بطور استدلال حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول پیش فرمایا ہے، یعنی گواہ کو جہاں گواہی کے لیے طلب کیا جائے تو اس کے لیے گواہی دینا ضروری ہوتا ہے۔ امام طبرانی نے اس ضمن میں اس کی بھی وضاحت فرمائی کہ گواہی چھپانے کی ممانعت اس شکل میں ہے جب کسی حق کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہوں کو جب گواہی کے لیے مدعو کیا جائے تو چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے۔ علامہ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ جب گواہ کو معلوم ہو کہ گواہی میں اس کی تاخیر کی وجہ سے کسی کا حق تلف ہو جائے گا تو اس پر گواہی کی ادائیگی لازم ہے۔ امام طبری نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ مذکورہ آیت میں امر استحباب کے لیے ہے، لیکن اخیر میں امام موصوف اس کی وضاحت بھی فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کے علاوہ شہادت کے لیے کوئی اور شخص دستیاب نہ ہو تو اس کے لیے ادائے شہادت فرض ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تھی ووٹ کی شرعی حیثیت کے متعلق کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ امید ہے کہ آپ لوگ ہماری باتوں سے بخوبی فائدہ اٹھائیں گے اور اپنا نام ووٹر لسٹ میں ضرور درج کرائیں گے۔ اور انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔